نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں اور ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم آپ کو دنیا میں پیدا فرمایا اور دو حقوق کا اللہ نے مکلف بنایا۔ ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دو حقوق کا مکلف بنایا۔ ایک حقوق اللہ ہے جسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، اس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسرے حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر عائد کیا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ آج ہم اور آپ کی سوچ یہ ہو گئی ہے کہ دین صرف حقوق اللہ کو کہتے ہیں، حقوق العباد کو ہم نے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے بھی پڑھتے ہیں، صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نفل روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھتے ہیں۔ یہ ایک حقوق اللہ کو ہم نے پورا دین سمجھ لیا، اس پر ہم پورے فوکس اور توجہ رکھتے ہیں، اور دوسری طرف حقوق العباد پر ہم توجہ نہیں رکھتے کہ ایک طرف تو ہم روزہ نماز، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح کی بہت لمبی فہرست ہم نے بنا لیا، اور دوسری طرف ہماری زبان سے ہمارے احباب محفوظ نہیں ہے، پڑوسیوں کا حقوق ادا نہیں کرتے، ہمسایہ مجھ سے پریشان ہے، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، شوہر بیویوں کا حقوق کا خیال نہیں رکھتے، پیسے بھی دیتے ہیں تو گن کر دیتے ہیں، دیتے بھی ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں پر تم خرچ کرتی ہو، اور بیوی کو شوہروں کا حقوق کا پتہ نہیں۔ ایک طرف وہ تہجد پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور اپنی زبان کی تلخی سے شوہروں کے دل کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ ہم دونوں میں بیلنس رکھیں، دونوں میں توازن اور اعتدال رکھیں، ہم روزہ بھی رکھیں، زکوٰۃ بھی دیں، اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کریں، ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو ہم روزہ بھی رکھیں، اللہ نے مزید قوت دی ہے اور توفیق دی ہے ہم تہجد میں اٹھیں، دوسری طرف ہم پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں، بھائیوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ میں نے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ ای المسلمین افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ و معمول۔ ایک طرف تو ہم حقوق اللہ پر توجہ دیتے ہیں اور حقوق العباد پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ہم نے کسی کا زمین ہڑپ لیا، کسی کے ہم نے غیبت کیا، کسی کو ہم نے بغیر قصور کے ہم نے مارا، ہم نے کسی پر بغیر کسی دلیل و براہین کے ہم نے کسی پر بہتان اور الزام لگا دیا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے، بتاؤ میرے امت کا سب سے بڑا غریب کون شخص ہے؟ میرے امت کا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، مال زر نہ ہو، وہ غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرے امت کا سب سے بڑا غریب وہ شخص ہوگا جو کل قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، ذکر، تلاوت، تسبیح، تبلیغ، تدریس، پتہ نہیں کیا کیا اعمال لے کر آئیں گے، اور حقوق العباد کو اس نے برباد کر دیا ہوگا۔ ایک طرف اس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی، ماہ رمضان کے مہینہ آیا روزہ بھی رکھا،
اللہ نے مال دیا، حج بھی کیا، رات میں تہجد میں بھی اٹھا، قرآن کی تلاوت بھی پابندی سے کی، اور تبلیغ میں وقت بھی لگایا، مدارس میں موقع ملا تو درس و تدریس کا بھی فرائض کو انجام دیا، درس و تدریس بھی دیا اس نے، لیکن دوسری طرف اس نے حقوق العباد کو برباد کر دیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دیا، کسی کا مال ہڑپ لیا۔ یہ بہت ہی یہ بات اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مال کس طرح لوگ ہڑپ لیتے ہیں، بھائی کا مال ہڑپ لیتے ہیں، زمین ہڑپ لیتے ہیں۔ میت گھر میں جب والد صاحب کا انتقال ہو جائے یا والدہ کا انتقال ہو جائے، والدین کا انتقال ہو جائے تو وراثت میں بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، بھائی سارے مال ہڑپ کے کھا لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ اس میں کچھ بچے یتیم بھی ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، اسے بھی بچی نابالغ ہوتی ہے، اسے بھی اپنے وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بھائی سارے مال کھا جاتے ہیں۔ تو گویا وہ یتیموں کا مال جو کھا رہے ہیں، حقیقت وہ مال نہیں ہے، گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے حوالہ کر دے گا۔ تو حقوق العباد پر توجہ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا وہ شخص، روزہ ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، تبلیغ ہے، تدریس ہے، سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن کسی کا مال ہڑپا، کسی پر گالی دیا، کسی کا غیبت کیا، کسی پر بغیر دلیل اور براہین کے کسی پر بہتان و الزام لگایا، تو صاحب حق آ جائیں گے، یا رسول اللہ مجھے میرا حق چاہیے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اتنی نمازیں دے دو، اتنی زکوٰۃ دے دو، اتنی تلاوت دے دو، اتنی تسبیحات دے دو، اتنی تبلیغ دے دو، اتنی تدریس دے دو، یعنی اس کے مال تقسیم ہوتے ہوتے اس کا اعمال ختم ہو جائیں گے، اس کے اعمال تقسیم ہوتے ہوتے اس کا بالکل نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب بھی حقدار باقی ہے۔ تو اللہ کہے گا ایسا کرو، اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، زندگی پر جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ کا گناہ اپنے سر لے رہا ہے، زندگی پر زنا نہیں کیا، زانی کے گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے، زندگی پر شراب نہیں پیا، شرابیوں کا گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے، زندگی پر دھوکہ نہیں دیا، دھوکہ دار اس کا گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ پوری زندگی کی عبادت کھو کر دوسرے کے گناہ اپنے سر پر لے کر یہ جہنم میں جا کے گرے گا، یہ میری امت کا سب سے بڑا فقیر ہو۔ اب آپ بتائیں، حقوق اللہ کوئی کوتاہی کیا اس نے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کیا، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی کیا، تلاوت بھی کیا، تسبیح بھی پڑھا، تبلیغ میں بھی گیا، سب کچھ کیا، لیکن حقوق العباد کو اس نے برباد کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم دونوں کو بیلنس رکھیں، دونوں میں اعتدال اور توازن رکھیں، دونوں کے بیلنس نہیں بگڑنی چاہیے۔ جب گاڑی چلاتے ہیں نا تو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے تو گاڑی ایکسیڈنٹ کی شکار ہو جاتی ہے۔ تو گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر ڈس بیلنس ہو جائے تو انسان جہنم کا شکار بن جاتا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، ہم دونوں میں اعتدال رکھیں، ماں باپ کے بھی حقوق ماں باپ کا جو حقوق ہے ہمارے اوپر اس کے بھی ہم ادا کریں، بیویوں کا حقوق ادا کریں، بھائیوں کا حقوق ادا کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنا وصیت کیا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں اس کو وراثت میں حق نہ دے دیا جائے۔ آج ہمارے پڑوسی ہم سے محفوظ نہیں ہے، تو ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ سب کچھ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا دوسری طرف حقوق العباد کا بھی ہم خیال رکھیں۔ حضرت معاذ بن یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجیے جس عمل کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا، آپ نے کہا تعبد اللہ کی عبادت کرنا، لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ذات و صفات میں، اس کی خلاقیت میں، اس کی ربانیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی رزاقیت میں، اس کی حاکمیت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کسی کو شریک نہ کرنا۔ وتقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو علماء فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ یہ 2 بار یہ اللہ کہتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح یہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا متکبر، سب سے بڑا بدمزاج، سب سے بڑا گھمنڈ اور تکبر کرنے والا وہ شخص ہے جو مؤذن کی آواز سنے اور مسجد میں نماز پڑھنے کو لگا ہے۔ پھر آپ نے کہا وتؤتی الزکوٰۃ، ہاں اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ وتصوم رمضان، جب ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا۔
وَتَحَجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، معاذ اگر اللہ نے مال دیا ہے بیت اللہ تک جانے کی تمہارے اندر طاقت ہے اور ذرائع اور اسباب بھی ہیں تو حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ الا ادلک علی ابواب الخیر، اگر تم چاہو تو اور مزید کچھ بتاؤ تو یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ تمہارے لیے آڑ ہے جہنم سے یا شیطانی حملے سے، تمہارے لیے آڑ تحفظ کا کام کرے گا یہ روزہ۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور چھپ چھپ کر صدقہ دینا یہ تمہارے گناہ کو اس طرح دھل دے گی جس طرح سے پانی آپ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر آپ نے کہا معاذ روزہ، نماز، زکوٰۃ، ذکر، تسبیح، سارا چیز کو خلاصہ بتاؤ۔ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، اے معاذ میں چاہتا ہوں سارا دین کا خلاصہ بتاؤں۔ تو معاذ کہ یا رسول اللہ بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، آپ نے فاخذ بلسانی، زبان کو آپ نے پکڑا، کف علیک ھذا، اس زبان کو قابو میں رکھنا، یہ تمہارے کنٹرول میں ہے تو ساری چیز تمہاری ہے، اگر یہ کنٹرول میں نہیں ہے تو کوئی چیز تمہاری نہیں ہے۔ تو حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ جو زبان سے ہم بولتے اس میں ہماری پکڑ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تیرے ماتھے تجھے حکم کرے کہ انسانوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جو دھکا دے گی وہ زبان ہوگی، یہ زبان۔ اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں۔ آج یہ زبان کی تلخی اور اس زبان کے زہر نے کتنے بڑے گھروں کو برباد کر دیا۔ جو گھر گلستاں تھے، جو گھر باغات تھے، جو گھر میں خوشیوں کی کلکاریاں تھیں، وہ گھر بالکل ویران ہے آج۔ اس کی وجہ اس کی زبان کی وجہ سے۔ بہو بھی زبان کنٹرول نہیں کرتی، ساس بھی زبان کنٹرول نہیں کرتی، پڑوسی بھی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے، نمازی بھی اپنی زبان کنٹرول نہیں کرتے۔ اگر یہ زبان کنٹرول میں ہے تو سب کچھ آپ کی ہے۔ تو یہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد میں بیلنس رکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا انسان زبان کے ایک بول بولتا ہے اور جہنم کے غار میں جا کر گر جاتا ہے، اور انسان ایک بول بولتا ہے جنت کے درجوں پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو اپنی زبان کو ایسی چیز میں استعمال کریں جو آپ کے لیے گرفت کا ذریعہ نہ بنے۔ ہر وقت اپنے زبان سے خیر کی بات نکالیں، جوڑنے کی بات نکالیں، اخلاق کی بات نکالیں، میٹھے بول بولیں۔ ہمارے نبی نے حضرت عائشہ نے پوچھا، حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو کس طرح فتح کیا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا وفتحت المدینہ بالاخلاق، میرے نبی نے مدینہ کو اخلاق سے فتح کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات کہی گئی ہے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔